السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، قرآن مجید اور فرقان حمید کلام الہی کے آخری پارے کی صورتوں میں سے ایک صورت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ کیا نام ہے اس صورت کا؟ سورۃ اخلاص اسے کہتے ہیں۔ بڑی عظیم صورت ہے۔ میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک صحابی رات کو تہجد کی نماز میں پوری رات سورۃ اخلاص ہی پڑھتا رہا، اور ہیں خوش نصیب آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن جی یاد نہیں کر سکے، لیکن رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ جوان ہے، جن کی عمر 60-70 کے قریب پہنچنے والی ہے، لیکن رب کے سامنے رات کے اندھیرے کو غنیمت جانتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ کے ساتھ چند باتیں کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ مجھے مسئلہ پوچھا کسی بھائی نے پچھلے دنوں میں، کہتے ہیں مجھے زیادہ قرآن تو یاد نہیں ہے، تو کیا میں اپنی پہلی 2-4 رکعتوں میں کسی ایک سورت کو بار بار پڑھ سکتا ہوں؟ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ سعادت کی بات ہے کہ رات کو قیام کیا جائے۔ اگر آپ کو زیادہ قرآن یاد نہیں تو آپ ایک سورت کو کئی بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن زبانی یاد نہیں تو رات کا قیام قرآن مجید سے دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ شخص رات کو قیام کرتا رہا، اس کا پڑوسی تھا جو غالباً اس کو سنتا رہا، اس نے اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کی کہ اللہ کے نبی یہ رات کو قیام کر رہا تھا اور اس نے پوری رات ایک ہی صورت ہی پڑھی ہے، اس نے سورۃ اخلاص ہی پڑھتا رہا ہے، بار بار یہ اسی صورت کو پڑھتا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ 10 پاروں کے برابر اس کو ثواب عطا کرتے ہیں جو ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے۔ بڑی عظیم صورت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کا جو امیر مقرر کیا تھا، وہ لشکر کا امیر جب امامت کرواتا اور لوگوں کو نماز پڑھاتا، وہ اپنی قرات کا اختتام سورۃ اخلاص پہ کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے ہاں جو یہ ماحول بنا جس کو لگ گیا ٹھیک لگ گیا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ لگا ہوا تھا جس کام پہ، اس کو لگا نہیں رہنے دیا،
پھر نبی کریم سے آ کے مسئلہ پوچھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف پڑتا تھا یا کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس مسئلے کے بارے میں پوچھ لیتے تھے۔ مسئلوں کو دبائے رکھنا اور چپکے سے زندگی گزارتے رہنا کہ جیسے ٹھیک ہے، جیسے کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو آ کے بتایا کہ حضور جو آپ نے امیر مقرر کردہ، یہ جب بھی نماز پڑھاتا سورۃ اخلاص کے اوپر اپنی قرات کو ختم کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلو ہو، اس سے پوچھو تو صحیح ایسے کیوں کرتا تھا۔ جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا انی احب هذه السورہ، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، لأنها صفت الرحمن، چونکہ اس میں رحمان کی صفتوں کا تذکرہ ہے، اس میں رحمان کی صفتوں کا تذکرہ ہے، اور مجھے محبت ہے ان الفاظ کے ساتھ، اور جب اللہ کی ان صفتوں کو گنتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو مجھے پیار آتا ہے، اور میں اپنی کوئی نماز بھی اس سے خالی نہیں جانے دے۔ رسول کریم نے کیا جواب دیا تھا اس بندے کو؟ فرمایا اخبروہ بان اللہ یحبہ، اس بندے کو خبردار کر دو کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ صحیح بخاری میں، مسجد قباء میں اللہ کے رسول نے ایک امام مقرر کیا، اور مسجد قباء کا یہ امام اپنی ہر رکعت میں اور ہر تلاوت کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا بھی حضرت جب آپ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور کوئی اور سورت ملا لیتے ہیں تو پھر سورۃ اخلاص پڑھنے کا آپ کی یا تو اسی کے اوپر اتفاق کر لیں، جب کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہیں تو پھر سورۃ اخلاص پڑھنے کا کیا توقع بنتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں نے ایسے ہی امامت کروانی ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ امام اور رکھنا چاہتے ہیں تو امام اور رکھ لیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پورے محلے میں اس سے بہتر کو قرآن پڑھنے والا بندہ ہی، اس سے بڑا کو دین جاننے والا ہی کچھ نہیں تھا، تو مرتے کیا نہ کرتے والی بات مجبوراً اسے برداشت کرنا پڑا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چکر لگا مسجد قباء کی طرف، تو لوگوں نے شکایت کر دی کہ حضور جو آپ نے امام مقرر کیا ہے نا، تو یہ امام صاحب تو اپنی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا بھئی آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ رسول کریم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کی محبت تجھ کو جنت میں داخل کرے گی، اس سورت کی محبت تجھ کو جنت میں داخل کرے گی۔ یہ جملے بڑے عظیم ہیں جو سورت میں اللہ نے ذکر کیے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بیٹھا دعا کر رہا تھا، اور آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی۔ اے اللہ تو ایک ہے، تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں، تو نے کسی کو جانا نہیں، اور تو کسی سے جانا نہیں گیا، اور تیرا کوئی شریک نہیں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے یہ جملے سنے اور ساتھیوں سے کہا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کا تذکرہ کر کے دعا کی ہے اذا دعی بہ اجاب، جب ان صفات کا ذکر کر کے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتَى، اور جب ان کلمات کا ذکر کر کے رب سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز عطا ہی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس صورت کے ساتھ، اس صورت کے معنی کو سمجھنا اور اس کے اندر اللہ کی صفات کے اوپر غور کرنا بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ ان ایام میں، خاص طور پہ یہ دسمبر کے ایام ہیں۔ ہمارے ملک میں تو چھٹیاں نا آج کل، جی بڑے دنوں کی چھٹیاں، ویسے ہم اس کو سردی کی چھٹیاں کہا کرتے تھے، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں اصل میں۔ وہ بڑا دن 25 دسمبر کا دن بڑا دن ہوتا ہے ان کے ہاں، اور یہ ان کے ہاں عید کا دن ہوتا ہے۔ 25 دسمبر کا دن جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں، عید میلاد مسیح جس کو کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی عید، عیسائی اس کو مناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ اس وقت کے موجودہ عیسائی جو اس دنیا پہ موجود ہے، اور نبی کریم کے زمانے کے اندر بھی جو عیسائی موجود تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا دیا، رب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا 25 دسمبر کو، علیہ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے سے محفوظ فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، نبوی تعلیمات کے اندر یہ عقیدہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ جس اسلام کو میں تسلیم کرتا ہوں، جس اسلام پہ میں فخر کا اظہار کرتا ہوں، جس اسلام کو میں نے اپنی ماں کی گود سے لیا ہے، جو اسلام مجھے نصیب ہوا ہے، اس اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی شخص اللہ ذوالجلال کے لیے کسی مخلوق میں سے کسی کے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفر اور شرک جیسا گناہ کرتا ہے۔ ہمارے دین اسلام کی روشنی میں اگر کوئی انسان رب ذوالجلال کے لیے اللہ کے نبیوں میں سے یا ملائکہ میں سے یا عام انسانوں میں سے کسی ذات کو بھی رب ذوالجلال کی اولاد قرار دیتا ہے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی ذات کا جز بھی کسی کو مانتا ہے، یا رب ذوالجلال کی ذات سے کوئی چیز نکلی ہوئی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز جدا ہوئی ہے، رب ذوالجلال سے اس کا وجود نکلا ہے، ہماری کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ عقیدہ کفر اور شرک ہے۔ یہ جائے کہ آج ہم اپنے اس عقیدے کو بھولے ہوئے ہیں اور آج ہم بھی عیسائیوں کی ان محفلوں میں جا کے کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم آج ان کے اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم ان کے اس عید کے کارڈ وصول کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ہمارے بچے اپنے عیسائی کلاس فیلوں کو اس دن مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو کارڈ بھیجتے ہیں، چاہے جائے کہ آج مسلمان اس قدر اپنے اس بنیادی عقیدے کو بھول چکا ہے کہ وہ ان سے اس دن عید کی مٹھائی کا مطالبہ بھی کر دیتے ہیں کہ آج تمہاری عید ہے اور اپنی اس عید کے موقع پہ ہمیں بھی مٹھائی کھلاؤ۔ لیکن مسلمان یہ بھول گیا ہے کہ میرا تو بنیادی عقیدہ تھا، میرے تو ایمان باللہ اور ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن یہ اس کے ساتھ متضاد ہے اور اس سے ٹکراتا ہے۔ ارکان کے اسلام میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے رب کی صفات وہ قرآن مجید کے اندر بڑی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، صرف کفر اور شرک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ اتنا بدترین اور برا عقیدہ یہ کہ رب اس سے غضبناک ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے حکمران بھی اور عوام بھی، خاص طور پہ جو جاہل طبقہ ہے اور جو کسی عیسائی جو ہے نا ملکوں میں رہتے ہیں یا عیسائی لوگ ان کی فرموں میں کام کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا کوئی احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ میں اپنے اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دیگر مذاہب کو جو اپنی عبادات سے روکتا نہیں ہے، وہ جزیت ہے کہ مسلمان ملکوں میں رہ سکتے ہیں، اپنی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کسی طور پر بھی اسلام کے ماننے والوں کو ان کے ان عبادتوں میں شریک ہونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ان کے اسلام مخالف نظریات، اسلام سے متضاد نظریات کے اوپر، اسلام کے بالکل برعکس نظریات کے اوپر، اسلام کے منافی نظریات کے اوپر ان کی خوشیوں میں شریک ہونا اور ان کو مبارکباد دینا تو اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا گناہ ہے نا۔ یہ جہالت ہے مسلمانوں کی اور لا علمی ہے۔ ہمارے مذہب کے مطابق، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق رب ذوالجلال کی کوئی اولاد نہیں، اور یہ صورت ہے۔ اس عقیدے کو دہرانا اور اس عقیدے کو اپنی زبان پہ لانا، عربی زبان کے اندر اس صورت کو پڑھنا ایک تہائی قرآن کے برابر ادر رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس صورت اور جس آیت کے اندر بھی اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے وہ قرآن مجید کے، ٹھیک ہے قرآن کے ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جو عظمت اور جو شان ان آیات، ان صورتوں اور ان آیتوں کو حاصل ہے جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، رب ذوالجلال نے، میرے آپ کے حبیب نے ان آیتوں اور صورتوں کو قرآن کی صورتوں میں سے سب سے عظیم ترین صورت قرار دیا ہے۔ سب سے عظیم ترین آیت کون سی آیت؟ آیت الکرسی، اور ساری کی ساری کس سے بھری ہوئی؟ توحید سے بھری۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
ساری اللہ کی صفات کا ذکر، آخر تک هو العلی العظیم تک اللہ کی صفات کا ذکر۔ سب سے عظیم سورت ہم بھی تھک گئے، ہمارے بال سفید ہو گئے یہاں یہ بتاتے بتاتے۔ سب سے عظیم سورت ہے، ابھی بھی لوگ تردد میں ہیں۔ بس میں بعض وقت پوچھتے ہیں لوگوں سے، واللہ 50 میں سے 10 یا 12 بندے بتاتے ہیں، ورنہ سورت یاسین کہیں گے، سورت کہف کہیں گے، سورت رحمان کہیں گے، سورت اخلاص کہیں گے۔ سب سے عظیم، حالانکہ کئی مرتبہ اسی مجلس میں 14 سال تو مجھے ہو گئے، ہم نے کئی مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ سب سے عظیم سورت ہے فاتح، اور ساری کی ساری سورت اللہ کی توحید کے اوپر مبنی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آغاز سورت ہی بڑا خوبصورت ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب سے عظیم سورت ہے، اور یہ جو سورت اخلاص ہے، یہ اکیلی چھوٹی سی مختصر سے کلمات ہے، اس کے چند کلمے کے اوپر 4 آیتوں پہ مشتمل یہ سورت ہے، اور 4 آیتیں 1/3 قرآن کے برابر اجر رکھتی ہیں۔ کیا ہے مطلب، کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ عقیدہ بڑا عظیم عقیدہ۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، جس ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو کہ معبود برحق، عبادت کے لائق، بندگی کے حقدار جو اکیلا اللہ آپ بتاتے ہیں، اور ان 360 نیک لوگ جو ہم نے بیت اللہ میں سجا کے رکھے ان کی عبادت کی آپ نفی کرتے ہیں، ذرا اس اللہ کا تعارف تو کروائیے۔ ہم جن کے سامنے جھکتے ہیں ان کا باپ دادا پردادا پیچھے خاندانی بیک گراؤنڈ ان کا موجود ہے، ان کے آپ پیچھے پشتیں کھولیں گے تو پیچھے بڑے بڑے ان کے نام آئیں گے، لیکن جس ایک اللہ کی آپ عبادت کی بات کرتے ہیں کہ وہی عبادت کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ذرا اس کا نسب تو بتائیے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے۔ تو تب اللہ نے یہ سورت نازل کی تھی جس کو سورت اخلاص کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محمد کریم آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے جس رب کا نسب پوچھتے ہو، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک۔ تم اس کا باپ کا پوچھتے ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا کے کام اس سے بنتے ہیں اور اس کا اپنا نظام چلانے کے لیے کسی کو سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے سمد کہتے ہیں۔ سمد ویسے لفظ عربی زبان میں ٹھوس چیز کو کہتے ہیں جس میں سوراخ نہ ہو۔ سمد وہ کسی سے نکلا نہیں اور اس سے کوئی نکلا نہیں۔ السمد ساری دنیا اس کے حکم سے سانس لیتی ہے اور اس کو اپنا نظام چلانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ الصمد، آپ پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس کا نسب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ بے نیاز تو ایک لفظ بس اس کی ترجمانی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، ورنہ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج اور اس کے بغیر کسی کے کام ہوتے ہی۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا۔
کسی عیسائی کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر مبارکباد دینے سے پہلے سورۃ اخلاص تو پڑھ اپنے ترجمے کے ساتھ۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، نہ عزیر کو جنا ہے علیہ السلام، نہ عیسیٰ کو جنا ہے علیہ السلام، نہ ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، تم اس کا باپ اور دادا پوچھتے ہو، وہ تو وہ ہے کہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں۔ هو الاول، هو الاخر، هو الظاہر، هو الباطن، وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ وہ ظاہر اور وہی باطن ہے، تم اس کا نسب پوچھتے ہو۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ کسی سے جنا گیا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے معبود برحق ہونے میں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عظیم، بڑی عظیم صورت ہے۔ یہ ایک صورت اپنے اندر کئی لوگوں کا رد، کئی بدعقیدگیوں کا رد کرتی ہے، نصرانیوں کا رد کرتی، عیسائیوں کا رد کرتی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہودیوں کا رد کرتی ہے یہ صورت، جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ مشرکین عرب کا رد کرتی ہے، جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فلسفیوں کا رد کرتی ہے، جو کہتے ہیں عقول اشرا اللہ سے نکلی ہے، اور وہ عقول اشرا اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ہندوؤں کا رد کرتی ہے، جو کہتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو کروڑوں کی تعداد میں خدا مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اتار مانتے ہیں۔ یہ ان مسلمانوں کا رد کرتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے نبی کریم کا ذات اور وجود اللہ کی ذات سے جدا ہوا اور نکلا ہوا ہے۔ رب کی ذات سے کوئی چیز جدا، لم یلد کا معنی صرف جننا نہیں، اس سے کوئی چیز نکلی، اس کی ذات سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی، اللہ کی ذات کا کوئی جز نہیں ہے۔ اور ان صوفیوں کا رد کرتی ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، بڑے بڑے نام آتے ہیں اس عقیدے میں، کہتے ہیں کہ اصل میں ہر چیز اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا مدر ہے، انسان بھی، حیوان بھی، بکری بھی، بھیڑ بھی، یہ کہتے ہیں سب اللہ کے وجود کا مدر ہے۔ یہ نیک بندے بھی جبے کے اندر کہتے ہیں اللہ ہی تو ہے جبے کے اندر، اور کون ہے؟ میں تو ہوں اور تو میں ہوں، اس قسم کے جملے جو بولتے ہیں، تو من شدی من تو شدم، تم میں ہو گیا اور میں تو ہو گیا، جو خالق مخلوق کو فرق ختم کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ رب اپنا ظہور ان نیک لوگوں کی صورت میں کرتا ہے، نیک بندوں کو مظہر نور خدا کہتے ہیں، یہ رب کے خدا کا مظہر ہے۔ یہ رد کرتی ہے صورت ان لوگوں کے اوپر۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ہو، یہ شاعر ہے ہمارا۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، کہتے ہیں چاچڑ شریف جب دیکھتے ہیں تو مدینہ نظر آ جاتا ہے، اور کوٹ مٹھن کو دیکھتے ہیں تو بیت اللہ کی طرح ہے۔ ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ ہو، اوپر سے پیر فرید ہے اور اندر میں، ٹھیک ہے عقیدہ جی؟ عقیدہ ٹھیک ہے؟ یہ سورۃ اخلاص تو کہتی ہے کہ اس سے کوئی چیز نکلی نہیں، اس کی ذات کا مظہر کو وہ کسی شکل میں ایسے ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم نے سنی ایک ذاکرے کی تقریر، جب نبی کریم معراج پہ گئے تو آگے دیکھا تو جب اللہ تعالیٰ نے مصافحے کے لیے ہاتھ نکالا تو انگوٹھی علی کی نظر آ رہی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حضرت علی کے ہاتھ میں اور انگوٹھی میں ظاہر کیا۔ یہ باطل عقیدے لوگوں کے موجود ہیں۔ رب ذوالجلال کو انسان سے تشبیہ، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اس کا کوئی ہم شکل نہیں، وہ کسی کی صورت میں آتا نہیں، وہ کسی میں نمایاں نہیں ہوتا، اس کی ذات سے کوئی چیز نکلی نہیں اور وہ کسی سے نکلا نہیں۔
ایسے نہیں اس صورت کے پڑھنے کے اوپر تہائی قرآن کا ثواب ملتا. یہ عقیدہ ہے, بنیادی عقیدہ ہے. یہ عظیم صورت ہے. قل هو اللہ احد کے 3 معنی مفسرین نے کیے. قل کہہ دیجئے وہ معبود برحق ایک ہے, وہ عبادت کے لائق ایک, وہ جس کی عبادت برحق ہے وہ ایک. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے, یعنی اس وقت اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. باقی سب کی کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی پتھر کی کرتا ہے, کوئی سورج کی کرتا ہے, کوئی چاند کی کرتا ہے, کوئی ہوا کی کرتا ہے, کوئی پانی کی کرتا ہے, کوئی مورتی کی کرتا ہے. جس کی بھی کوئی عبادت کر رہا ہے باطل عقیدے کے اوپر ہے بھائی. اس کی عبادت حق نہیں ہے. حق کی عبادت صرف کس کی ہے؟ صرف ایک ذات ہے اس کائنات میں جو عبادت کا حق رکھتی ہے, وہ اللہ ہے. باقی سب معبودان باطلہ کہہ سکتے ہیں اسے, باطل معبود ہے لوگوں کے, لیکن حق معبود صرف ایک ہے. دوسرا معنی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ جو عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہے, یعنی وہ 2 3 اور 4 نہیں. یہ عیسائیوں کا رد ہے. اس میں عیسائی کہتے ہیں 3 الہ ہیں, عبادت کے لائق 3 ہیں, مریم بھی, عیسیٰ علیہ السلام بھی, مریم علیہ السلام بھی, اور رب ذوالجلال بھی. مریم اللہ کی بیوی ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہ تینوں مل کے 3 الہ ہیں. نہیں, آپ جو 3 الہ کے قائل ہیں, جو 2 الہ کے قائل ہیں, یہ کچھ 2 الہ کے بھی قائل ہیں. ایک کو آہرمن کہتے ہیں, دوسرے کو یزداں کہتے ہیں. وہ ایک, وہ عبادت کے لائق ایک ہے, وہ ایک, وہ ذات میں ایک ہے. اس کی ذات بٹی ہوئی تقسیم نہیں اس کی ذات. کچھ لوگ اللہ کو پوری مخلوق میں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اللہ کے وجود کا مظہر ہے. ہوا میں تو, فضا میں تو, پانی میں تو, پہاڑوں میں تو, فلاں میں تو. یہ بہت بڑا خطیب ہے جس کی یہ تقریر ہے, جس کا بیٹا پچھلے دنوں میں فوت ہو گیا تھا. یہ اس کی تقریر ہے. ہر چیز میں تو ہی تو ہے, ہر چیز میں تو ہے. ہم جس کو بھی, لیکن بندہ پوچھے ایسے بدبختوں سے بھی, اس دنیا میں تو گندگی کے ڈھیر بھی موجود ہے, اس میں تو گٹر بھی موجود ہے. ہر چیز میں اللہ کو ظاہر کرو گے تو نعوذ باللہ کنجر خانے بھی موجود ہیں, شراب خانے بھی موجود ہیں. خالق مخلوق کو کیسے پھر اللہ کی تعبیر کرو گے؟ اس کو بھی اللہ کا حصہ مانو گے؟ نہیں. جو خالق ہے وہ خالق ہے, اور جو مخلوق ہے وہ مخلوق ہے. خالق مخلوق نہیں اور مخلوق خالق نہیں. جو معبود ہے وہ معبود ہے, اور جو عابد ہے وہ عابد ہے. یہ عبادت کرنے والا ہے, اس کی عبادت کی جاتی. وہ رازق ہے اور یہ مرزوق ہے. یہ فرق کرنا ضروری ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اور اس نے کسی کو جنا نہیں اور اس سے کوئی جنا گیا نہیں, اور اس کا کوئی شریک نہیں. کتنی خوفناک بات ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھتا ہے, یا رب ذوالجلال سے کسی کو نکلا ہوا مانتا ہے. نبی کریم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں. جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, جو اوپر تھا تو خدا تھا, اور وہ مصطفیٰ کی شکل میں کہاں اتر آیا؟ مدینے میں اتر. یہ شعر کس نے کہا؟ مسلمانوں نے کہا. مدینے کی گلی میں قصہ عجب دیکھا, بغیر عین کے چلتا عرب دیکھا. یہ مسلمانوں کے جملے ہیں. مدینے کی گلی میں قصہ عجب دیکھا, بغیر عین کے چلتا عرب دیکھا. بغیر عین کے چلتا عرب دیکھا. عین سے, اگر عرب سے عین کاٹ دے تو باقی کیا بچے؟ مدینے کی گلی میں قصہ عجب دیکھا, بغیر عین کے چلتا عرب دیکھا. خالق اور مخلوق کا فرق ختم. اگر آپ اللہ کی ذات کے جز مانتے ہیں, اللہ کے کسی نیک بندے کو, عیسائیوں نے مانا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو, اور اللہ نے کیا کہا ان کے اس عقیدے کو, اللہ کے نبی کو, اور محبت میں مانا ہے. کوئی عداوت نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام نے, اللہ سے کوئی عداوت تھی, لڑائی تھی ان کی عیسائیوں کی, بڑا محبت کے طور پہ مانا تھا کہ اللہ کا مقرب بندہ, اور ان کو مانا بنتا بھی تھا. ان کے پاس دلیل بھی تھی بیٹا بنانے کی. کیا دلیل تھی؟
بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا نبی کریم عیسیٰ علیہ السلام کو, یہ نبوت کی دلیل کے طور پہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. اس معجزے کو لوگوں کے عقیدے کی بربادی کا سبب بن گیا. وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے, لہذا اس کا تو دنیا میں باپ ہی کوئی نہیں, تو اس کا باپ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ دلیل تھی ان کی. اللہ کیا فرماتے ہیں سورۃ مریم میں, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور عیسائیوں نے کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے, رحمان کی اولاد ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, رحمان نے اولاد بنا لی ہے, رحمان کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, تم بہت باری بات, بہت بڑی بات, بہت خطرناک بات یہ لے کے آ رہے ہو, بڑا خطرناک عقیدہ ہے تمہارا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے. تمہارے اس عقیدے کی گندگی کی وجہ سے اور اس کی بربادی یہ ہے اور اس کی خطرناکی یہ ہے, تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ, کہیں آسمان تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے کہ رب کا بیٹا ہے یا رب کی اولاد ہے, اس عقیدے کے ادار کی وجہ سے آسمان پھٹ نہ جائے, کہیں آسمان پھٹ نہ جائے. تقاد السماوات یتفطرن, اور یہ آسمان بھی 500 سال کی موٹائی کا ایک آسمان ہے. اور پھر 7 آسمان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ نہ جائیں, اس سے کہیں آسمان نہ پھٹ جائے. وتنشق الارض, یہ اتنا خطرناک اور گندا عقیدہ ہے اللہ کے لیے. کسی کو اللہ کی ذات کا جز ماننا یا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ماننا یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا. وتنشق الارض, اور کہیں زمین شق نہ ہو جائے, زمین نگل نہ لوگوں کو, کہیں زمین کے اندر دھنس نہ جائے لوگ اس عقیدے کی وجہ سے. وتخر الجبال حدا, اور کہیں پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں اس عقیدے کی وجہ سے. یہ اتنا خوفناک عقیدہ ہے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کو زیب نہیں دیتا, یہ رحمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. اللہ کسی کو بیٹا نہیں بناتا. سورۃ کہف میں آپ لوگوں نے آج پڑھی ہوگی, سورۃ کہف پڑھی ہے نا, اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اس میں شروع میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, یہ کتاب جہاں مومنوں کو بشارت دیتی ہے, خوشخبری دیتی ہے, ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتی ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور یہ کتاب ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. قبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, بہت خطرناک بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ رحمان کی اولاد ہے, اللہ کی اولاد ہے, اللہ کا بیٹا ہے, یہ اللہ میں سے نکلا ہوا ہے, یہ اللہ کی ذات کا جز ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا, یہ جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. حدیث میں آتا ہے کہ لیس احد اصبر علی ذن سمعہ من اللہ, رب ذوالجلال سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. اذیت ناک بات سننے کے بعد اگر کوئی صبر کرنے والی سب سے زیادہ ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم, لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, لوگ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, لوگ کہتے ہیں ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں, لوگ کہتے ہیں فلاں اللہ کا نیک بندہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے, اہل بیت اللہ سے نکلے ہیں. لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ اتنا برداشت کرنے والا ہے, اس کے بارے میں اتنا برا عقیدہ رکھنے کے باوجود انہ لیعافیہم ویرزقہم, پھر بھی ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا اور ان کو پھر بھی رزق دے رہا ہے. یہ اس کی برداشت ہے, وہ حلیم ہے اور وہ بردبار ہے. عیسائیوں کے اسی عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تھا. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, آپ جہاد کیجئے, لڑائی کیجئے, قتال کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, اور اس چیز کو حرام نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ,
اور نہ وہ اس دین کو اختیار کرتے ہیں، حق دین کو اختیار کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی، تورات اور انجیل دی، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک وہ رسوا ہو کے مسلمانوں کو جزیہ نہ دیں تب تک ان کے ساتھ جنگ جاری رکھیں اور لڑائی کیجیے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بات ہے، یہ ان کی اپنی بات ہے، یہ ان کا اپنے گھڑا ہوا عقیدہ ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا، اور یہ مشابہ ہیں ان لوگوں کی بات کے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے بھی۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو برباد کرے، کہاں بہکائے پھرتے ہیں۔ اللہ نے جنگ کا حکم دیا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا تسلیم کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹے کا عقیدہ رکھنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ حدیث صحیح حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث سے قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری تکذیب کی ہے۔ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اور اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو زیب نہیں دیتا تھا، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں اس کا پروردگار ہوں، میرے حکم سے اس کا سانس چلتا ہے، میں نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے، اور یہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اور آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو یہ گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدانی، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا یا باس بعد الموت کا منکر ہے، وہ مجھے جھٹلاتا ہے، اس لیے کہ جو ذات پہلی مرتبہ بڑی آسانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی اٹھانے پہ قادر ہے۔ میرے لیے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو دوبارہ اٹھانے کا منکر ہے وہ شخص مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے اور مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور اما شتمہ ایایا، ابن آدم مجھے گالی کیسے دیتا ہے؟ فیقول اتخذ اللہ ولدا، جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ملائکہ اللہ کی بیٹی ہے، فلاں شخص اللہ سے نکلا ہے، تو یہ آدم کے بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اور میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، لم الد، میں نے کسی کو جنا نہیں، ولم اولد، میں کسی سے جنا نہیں گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ عیسائی اسی عقیدے کے وجہ سے جب غلو کرتے تھے اللہ اس کی مذمت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، جو رب نے قانون اور قاعدہ مقرر کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرو، دین میں غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور رب کے ذمے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہ لگاؤ، اللہ کے اوپر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم ورسول اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ کا رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا ہے، القاها الی مریم وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہے، الہ تین ہے۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، الہ تین ہے۔ انتہو، چھوڑ دو، باز ہو جاؤ، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، الہ صرف اللہ ہے اور اکیلا ہے، الہ صرف اکیلا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا، وہ پاک ہے اس سے اس کا کوئی بیٹا۔ رب نے رد کیا ان کے عقیدے کا سورۃ نساء کے اندر بھی۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس نقص سے۔ یہ نقص بندے کے اندر موجود ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے، اس کو باپ کی ضرورت ہے، باپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے، لیکن مالک الملک تمام نقائص سے پاک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ عقلی دلیل ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟
جو ساری آسمان اور زمینوں کا مالک ہے، ساری آسمان اور زمین جس کے قبضے میں اور جس کے کنٹرول میں ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے؟ لہو ما فی السماوات وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ یہودیوں کو بھی اللہ نے سمجھایا ہے اور عیسائیوں کو بھی سمجھایا ہے۔ عیسائیوں کو اس لیے سمجھایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت اور رسالت اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کلمے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح سے اٹھا کے رب کی ہی اولاد بنا دیا۔ یہ غلو تھا، عیسائیوں کا غلو تھا، اور یہودیوں کا غلو یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہی نہیں مانتے تھے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ افراط اور تفریط، یہ دونوں جو حدیں ہیں، یہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اور میرے آپ کے حبیب نے بھی یہی بات سمجھائی تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لوگوں میری مدح سرائی میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا، میری مدح سرائی میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائی عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کر بیٹھے، تم مجھے بھی اس زمرے میں نہ ڈال دینا، مجھے بھی اس طرح نہ کر دینا۔ فإنما أنا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے زندگی بھر اللہ کا بندہ سمجھتے رہنا، میں اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے اللہ کی ذات کا جوز اور حصہ نہ بنا۔ عیسائیوں کی طرح تم بھی اسے بھٹک نہ جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رد کیا اپنی کتاب میں عیسائیوں کے اوپر، جو وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام تو صرف رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے تھے، وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں بڑی سچی تھی، کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دونوں، جو کھانا کھاتا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو زندہ رہتا ہے، جس کی زندگی اور موت آتی ہے، وہ معبود نہیں ہوتا۔ کس طرح ہم آیتیں کھول کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تو اللہ نے ان کا اس طرح بھی رد کیا، جن کے جو یہ دلیل دیتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کا باپ کوئی نہیں، تو اللہ نے قرآن میں کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی۔ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر آدم کو بھی اللہ کا بیٹا کہو گے، کوئی آدم کا کوئی باپ موجود؟ عیسیٰ تو ماں کے ساتھ پیدا ہے، آدم کی ماں بھی، وہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ مانتے ہو اور بغیر ماں اور بغیر باپ پہ پیدا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہے اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم قال له کن فیکون، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کن اور وہ ہو گیا۔ جس طرح آدم کن کہہ کے پیدا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کن کہہ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعْلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کی ذات کا جز بنا لیا، اللہ کی ذات کا حصہ بنا لیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انسان کھلم کھلا ناشکر ہے اگر وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی ذات کا جز کہتا ہے۔ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو پیدا کیا ہے بیٹیاں اپنے لیے رکھ لے، اور وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تم کو بیٹے عطا کر دے، جس بیٹی کی پیدائش کو تم اپنے لیے عار سمجھتے ہو اس کو رحمان کی طرف منسوب کر دیتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے رد کیا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ چند گزارشات تھیں اس موقع پہ۔ آج چونکہ 22 دسمبر ہے، آگے 23، 24 اور 25 آنے والا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو عقیدہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، وہ صمد اور بے نیاز ذات ہے۔ اور مجھے کسی بھی جو ہے نا یقیناً ایسے موقع پہ اپنے اس عقیدے کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق نہیں کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور کبھی کسی ایسے شخص کو مبارکباد اگر آپ دیتے ہیں کسی عیسائی کو کہ تمہاری عید مبارک ہو، تو آپ دوسرے لفظوں میں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے کے پیدا ہونے پر تمہیں ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں۔ اور باقی پیدائش کا دن منانا یہ بھی اسلامی شریعت میں ہے۔ اگر یہ کوئی ثواب اور دین کا کام ہوتا تو نبی کریم کے زمانے میں
یہ سن چل رہا تھا عیسوی سن، اور آپ نے بھی اپنے اللہ کے اس مکرم نبی کے اس دن کو منانے کی ترغیب دیتے، لیکن نبی کریم نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی۔ یہ عیسائیوں کا کام ہے جو اپنی طرف سے دین بناتے ہیں، اور یہ عیسائیوں کا کام ہے کہ وہ دین اور عقیدے خود بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے راستے پہ چلنے سے منع کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے اور جن پر غضب بھی نہیں کیا گیا اور جو وہ بھٹکے ہوئے بھی نہیں۔ عیسائیوں کو اللہ نے بھٹکے ہوئے لوگ کہا ہے، اور اس سے مراد بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ خود عقیدے بناتے تھے اور عبادتیں بناتے تھے۔ اور آج بھی اگر مسلمان خود اپنی طرف سے عبادتیں بناتے ہیں، خود اپنی طرف سے دن بناتے ہیں، خود اپنی طرف سے الفاظ بناتے ہیں، اور خود اپنی طرف سے کچھ بناتے ہیں ایسے کلمات، اور سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے اور یہ اتنی نماز پڑھنے سے اور اتنی رکعتیں پڑھنے سے یہ اور وہ ہو جائے گا، تو یہ دین بنانا یہ ہمارا کام نہیں۔ دین پر عمل کرنا ہمارا کام ہے، دین بنانا رب کا کام ہے، دین کو بیان کرنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور ہمارا کام اس بیان کردہ دین کے اوپر عمل کرنا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم تابعداری کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ تابعداری کرنا ہمارا کام ہے، اپنی طرف سے عبادتیں اور دین بنانا اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ یقیناً اگر کوئی شخص ایسے موقع پہ کسی عیسائی کو اس کفری اور شرکیہ عقیدے کے اوپر مبارکباد دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اہل اولاد کا عقیدہ بھی رکھے گا اور اس کی بھی تائید کرے گا، اور کہیں آسمان پھٹ نہ جائے، اور اللہ کے غضب کو دعوت دے گا اور اللہ کو گالی بھی دے گا اور وہ غلب بھی کرے گا، اور یقیناً یہ کفر ہے کہ انسان ایسے عقیدے کی تائید کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پراموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی نبی کریم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھے گا اور اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے بے شمار موقعوں پہ یہود اور نصارہ کی مشابہت سے منع کیا ہے، اور کفار سے محبت اور دوستی سے بھی شریعت نے روکا ہے، بلکہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام میں پہل کرنے سے بھی اسلام نے منع کیا۔ لا تبدؤ اليہود والنصارى بالسلام، یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام میں پہل نہ کرو، ابتدا نہ کرو، جب ملیں تو ان کو لیے راستہ تنگ کر دو۔ اور یہ ساری تعلیمات اسلام کی تعلیمات ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے جب کسی نصرانی کو دیکھتے تو آنکھیں بند کر دیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ آنکھیں کو بند کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں لا اقدر انظر الی من افترى علی اللہ وکذب علیہ، جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے اور جس نے اللہ کے اوپر الزام لگایا ہے اور رب پر جھوٹ باندھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنی آنکھوں سے ایسے شخص کو دیکھوں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ ان کی عیدوں میں شامل ہونا اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، مومن وہ ہوتے ہیں جو ان کے جھوٹ کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے کسی صلیب کے آگے سجدہ کرنے کے برابر ہے۔ صلیب کے آگے سجدہ کرنے کے برابر ہے کسی کافر کی عید میں اس کے اوپر مبارکباد پیش کرنا۔ عمر فاروق کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ چند گزارشات تھیں اس موقع پہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھنے کی، اور عیسائیوں کے اس بدعقیدگی اور اس کفری اور شرک جیسے عقیدے کے اوپر ہمیں کبھی بھی نہ مبارکباد دینے کی جسارت کرنی چاہیے، اور نہ ان سے مٹھائی کھانی چاہیے، اور نہ ان کی بھیجی ہوئی مٹھائی لینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے عقیدے کے اور ہمارے ایمان کے منافی ہے، اور ہمارے اللہ کو گالی دے گا اگر کوئی شخص اس طرح موقع پہ مٹھائی بھیجتا ہے۔ اور آخر میں ہمارے عدنان بھائی جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والدین گرامی پچھلے ہفتے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، سب سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے۔ اور بھی بھائی ابو علی بھائی اور اس کے علاوہ کچھ ساتھی فوت ہوئے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی آخرت کو بہتر فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو صبر دے، اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو اپنے والدین کے لیے دعا کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ علیین کے اندر جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی قبروں کو کھلا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔